تو ابھی ہم تھوڑی سی مڈ کوئز کی اورینٹیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹمورو یعنی کل ٹیوزڈے کو منگل 13 جون آپ نے مڈ کوئز دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آپ سب نے کافی اچھی تیاری کی ہوئی ہے, ابھی ریویژن میں آپ کو اچھا آ رہا تھا. اب ایک امپورٹنٹ بات, یہ آپ کا امتحان ہے, اٹس این ایگزامینیشن, اٹس ناٹ این اوپن بک ہوم ورک. پہلے میں کہتی تھی گوگل ہوم ورک, کتاب کھولو, ویڈیو دیکھو, سلائیڈز کھولیں, دیکھ کے کر لیں, لیکن اس کو آپ نے دیکھ کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایگزام ہے. ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, تو اس لیے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آنیسٹی سے ہی کریں گے انشاءاللہ. ٹوٹل آپ کے 60 مارکس ہیں, پاس مارکس 30 ہیں, اور اس کے ان مارکس میں سے 30% مارکس آپ کے اینول میں جائیں گے مڈ کو اس کے. ٹھیک ہے, 7 بجے انشاءاللہ میں بھیج دوں گی, کیونکہ مغرب کا ٹائم مختلف سٹیز میں مختلف ہے, تو 10 منٹس ہم اس کے لیے ایکسٹرا دے دیں گے. 90 منٹس ہم نے اس کے لیے دینے ہوتے ہیں, لیکن میں 100 منٹس دے رہی ہوں. تو 7 بجے بھیجوں گی, تو 8:40 8:40 PM پہ یہ اس کے بعد سبمٹ ہوگا, تو پھر آپ کا نہیں پہنچے گا ہمیں. تو اس لیے لازمی آپ نے اس وقت اس کو 8:40 تک آپ نے ہمیں اس کو بھیج دینا ہے. جی کیا پوچھنا ہے, کس کا سوال ہے؟ جی میم, یہ جو آپ نے گروپ میں آپ بھیجی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہ جی ہماری جی, کوئز نہیں ہے؟ وہ آپ کا اصلی کوئز نہیں ہے, وہ آپ کا پریکٹس کے لیے ہے. اصلی والا جی کل آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک یہ ہے. والا آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو بتانا تھا کہ جی کیسا ہوتا ہے, کوئز کیسا آئے گا, جی وہ اسی ٹائپ کا آئے گا. یہ تو نہیں ہوگا ملتا جلتا ہوگا. تو فروا بیٹا اس سے آپ پریکٹس کر لیجئے گا, پھر دیکھیں کہ جی آپ کا کیا سکور آتا ہے. لیکن کل والے میں دیکھ کے نہیں کرنا, خود سے زبانی کر لیں گے, آپ لوگوں کو بہت اچھا آ گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جی تھینک یو. جی, اور غزالہ آپ کا بھی کوئی سوال ہے, پوچھ لیجئے. چلیں جی اینڈ میں میں لے لیں آپ گے. سے جی جی پوچھ اچھا لیجئے, پوچھ ٹھیک. لیجئے. مجھے بس جب یہ کوشچن پیپر آتا ہے نا جو یہ آپ کا, تو اس میں جی مجھے جی, یہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ سوال جو ایک ہے اس مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی, جس میں لکھا ہوا 4 لفظ دیے ہوئے ہوتے ہیں اچھا میں اس کی بات آپشن. ابھی کرتی ہوں, میں یہ ابھی بتاتی ہوں, میں یہ کر لوں, میں یہ بتاؤں گی, وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ 7 بجے میں بھیج دوں گی, تو 8:40 تک آپ نے ضرور کر لینا. ٹھیک ہوگی بات, 10 منٹ نماز کے ایکسٹرا دے دیے ہیں, 90 منٹس دینے تھے, لیکن ہم 100 منٹس دے دیں گے. ٹھیک ہو گئی بات, بہت ٹائم ہوتا ہے, یہ 1 گھنٹے میں جاتا ہے ویسے, لیکن ہم کھلا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ آرام سے سوچ کے کر لیں. کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں, اپنی ڈیوائس کو پہلے سے اچھی طرح سے چارج کر کے رکھیے. ٹھیک ہوگی بات. دوسری بات, ہمارے ملک میں چونکہ انٹرنیٹ کی انٹرپشن ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں اگر ہم اپنا موبائل ڈیٹا آن کر لیں, تو اس سے ہمارا وہ پھر جو ہے پیپر وہ آپ کر سکتے ہیں. تو پھر موبائل ڈیٹا آن کرنے کے لیے ہمارے پاس بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹو بی آن دی سیف سائڈ, یا جن ایریاز میں پرابلم ہوتا ہے, نیٹ کے ایشوز ہیں, تو پلیز آپ کچھ بیلنس ڈال کے رکھ لیں, تاکہ اللہ نہ کرے انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہو, ڈسکنیکٹ ہو, تو آپ موبائل ڈیٹا آن کریں تو آپ اپنا پیپر پھر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ٹائم لمٹ ہے نا, اسے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے. دوسری بات, ایسی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ شروع میں پورا نام نہ لکھیں. اگر فون نمبر ہے تو فون نمبر لکھ دیں, نام چھوڑ دیں, یا نام اپنا آدھا لکھ دیں, 2 لیٹرز ڈال دیں. کیونکہ کبھی آپ ایک دم پورا کر لیتے تو غلطی سے آپ نے سبمٹ کر دیا, ہاں ابھی تو میں نے چیک ہی نہیں کیا, کوئی میری غلطی تو نہیں رہ گئی, کچھ رہ تو نہیں گیا, بٹ دین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو اگر آپ نے نام نہیں پورا لکھا ہوا نا, تو آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ جب پورے سوال اٹیمپٹ کر لیں, ان کو پھر آپ دوبارہ سے پیپر ریوائز کر لیں, پھر اپنا پورا نام لکھیے, پھر سبمٹ کیجیے. ٹھیک ہے, یہ ایسے اگر آپ چاہیں. پھر جب سبمٹ کریں گے تو ویو سکور آن کریں گے, اور اس میں آپ اپنا سکور دیکھیں, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, یا اس کو آپ لکھ لیں. جو سبمٹ آپ نے 8:40 تک ضرور کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات, بعض دفعہ آپشنز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, 8 آپشنز شاید جو ہمارا لیسن 1 کا تھا تو اس میں اس طرح سے تھا, تو وہ پھر آپشنز نظر نہیں آتی بعض دفعہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم اس میں آپشن ہوتی ہے آٹو روٹیٹ کی, موبائل اس طرح سے لینڈسکیپ میں رکھیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر
8 بھی آپشنز ہیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی. ایسے میں ہوتا ہے 3 آپ کو نظر آ گئی یا 4 تو اگلی آپ کو پتہ نہیں چلتی, اور اینڈ یو مس دی آنسر, ان فیکٹ اس میں آنسر نہیں ملتا. تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے جب پیپر کرنا ہے تو اس میں کرنا ہے. ویسے بھی سائز بڑا ہو جاتا ہے, آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. دوسری بات, چونکہ اعراب لگے ہوتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ اعراب کلیئرلی پتہ نہیں چلتے. پھر ہمیں پتہ ہے نا کہ فعلتا کا مطلب اور ہے تو اور فلتو کا مطلب اور ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایسے کر کے زوم ان زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جب تک آپ کو کلیئرلی اس کے جو حرکات ہیں یا اعراب نظر آ جائیں گے تو ہی پھر آپ اٹیمپٹ کریں. ڈاؤٹ میں ہو تو اس کو بڑا کر کے دیکھ لیجئے, فنگرز کے ساتھ ایسے کر کے وہ ہو جاتا ہے, زوم ان کر کے دیکھ لیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. دوسرا جو یہ تنوین ڈلی ہوتی ہے نا اس کے اوپر, یہ گوگل میں ڈلتی ایسے ہے, وہ علیحدہ علیحدہ سے 2 پیشیں یوں ڈلا ہوگا اور ساتھ ہی ایسے جڑا کے جڑی سی دوسری پیش ڈلی ہوتی. تنوین تھوڑی سی ڈفرنٹ طریقے سے ڈلی ہوتی ہے, لیکن وہ عام ایک حرکت نہیں ہوگی. ایسے جیسے ڈالا تو کچھ ساتھ جوڑ کے ایسے کر کے ڈالا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جو 2 پیش تنوین بنتی ہے وہ نہیں ہوتی گوگل میں, اس کو بھی دھیان سے رکھیے گا کیونکہ اس سے بھی بعض آپشنس میں آپ نے اسی سے سلیکشن کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے تو میرا فون نمبر ہے, اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ بیسٹ آف لک فار یور مڈ ایکسکیوز کوئز. می ڈاکٹر عفات, ایک اور چیز مجھے یاد آئی. جی جی آپ جی جو ابھی حوالہ بتا رہے ہیں نا کہ اسکرین شاٹ لے لیں اپنے اسکور کا, جی جی ایک تو وہ طریقہ ہے رکھنے کا, اور دوسرا اگر یہ اپنا پورا رکھنا چاہیں تو جب آپ ویو اسکور دیکھتے ہیں تو ویو جی جی اسکور کے وقت آپ کے موبائل اسکرین کے رائٹ ہینڈ ٹاپ پر 3 ڈاٹس نظر آتے ہیں. جی ان جی 3 ڈاٹس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کافی ساری آپشنز آتی ہیں, اینڈ ون آف دی آپشن از ٹو شیئر. شیئر کو کلک کریں, وہ آپ کے پاس شیئر کی آپشن دے گا, واٹس ایپ, ای میل, سو اینڈ سو. اس میں آپ جی جی واٹس ایپ کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کو شیئر کر لیں. وہ آج کل اپنا فیچر آ گیا ہے کہ آپ اپنے جی آپ جی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, تو خود کو شیئر کر لیں تو وہ آپ کے پاس پورا کوئز ایز اٹ از ود یور جی آنسرز بھی پہنچ سیو جائے ہو گا. جاتا ہے. ہاں تھینک یو جی سو سیو مچ. ہو دیکھیں جاتا ہے. دیکھیں یہ میڈم ماشاءاللہ, یہ میری ٹریننگ جب میں نے لی تھی, شی واز مائی ٹرینر, اور دیکھیں شی از سو کائنڈ انف کہ ہمیں یہ ساری اتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں, تو مجھے تو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب نے سن لیا کہ انہوں نے کتنی اچھی یہ بات بتائی. اگر چاہیں کہ اس کو آپ سیو کر لیں تو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو اپنے موبائل میں خود اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی کہ جی پیپر کیسا ہوگا. میں نے آپ کو سیمپل کوئز بھیجا تھا, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے کر لیا, کچھ نے نہیں کیا. اب ہم سیمپل کوئز کو دیکھتے ہوئے اسی میں سمجھ آ جائے گی. جو سوال پوچھے تھے کہ جی سوال کی سمجھ نہیں آتی, خاص طور پہ جو ہوتا ہے جو مختلف, کون سا مختلف ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی انہوں نے آپ کو آپشنز دی ہوتی ہیں. میں 1 منٹ کھول لوں آپ کا سیمپل کوئز, تو میں اس کے اکارڈنگلی آپ کو کوئکلی جو ہے نا بتا دیتی ہوں, تاکہ آپ کو پھر بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ کرنے میں. جیسے ہم نے ریویژن کی, اس میں بھی آپ کو ہم نے امپورٹنٹ ایک اور جو ضروری بات میں نے بتانی ہے قرآن پاٹ والے حصے میں, چونکہ شروع میں زوم کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو جو سورت فاتحہ ہے اس میں ہم نے تعوذ بسم اللہ اور سورت فاتحہ سے ہم نے آیتیں سیکھی تھی. کتنی آیتیں سیکھی تھی بتائیے؟ 12. شاباش. تو اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے کون سی عادت ہم نے سیکھی ہوئی ہے. اس پہ آپ کو سوال آتے ہیں بہت, ٹھیک ہے. تو یہ 12 آیتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہ صرف کہ پتہ ہونی چاہیے, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی عادت کس آیت سے ریلیٹڈ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اب اس کو آپ کو سب یہ پڑھایا ہوا اس کو, کیونکہ ظاہر ہے ریویژن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو یہ ضرور آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ 12 عادات, ہر کون سی عادت جو ہے وہ کس وجہ سے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. اب اس سے کیا عادت آپ لوگوں کی سمجھ آتی ہے, کوئی بتائیں؟ جی غزالہ, کیا عادت اس سے مالک یوم الدین سے کون سی عادت ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ کیا کون سی عادت ہم سیکھتے ہیں؟ کوئی اور بتا دیں. مالک یوم الدین سے کیا عادت سیکھیں گے کہ ہر کام جو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر کام پلان کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح سے سب کا, یہ ساری آپ نے آتے ریوائز کر لینی ابھی چونکہ ٹائم
اگلی کلاس ہونی ہوتی ہے تو میں اور ٹائم نہیں اس میں لوں گی. میں اچھا کچھ جو میرا ایک سوال تھا کہ جی جیسے کوئی لفظ آتا ہے جس کے مطلب دو مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جی جی دین ہو گیا یا مالک ہو گیا، جی تو جی اس کا مطلب ہم نے سورۃ فاتحہ کے معنی کے حساب سے لکھنا ہوگا یا کیسے لکھیں گے دیکھیں پھر اس کو؟ ایکچولی اس کے حساب سے ہی پوچھا ہوگا، لیکن اگر آپشن ایسے آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے دین کا، تو اس میں اے آپشن ہوگی بدلہ، ٹھیک ہے، دوسرا ہوگا زندگی گزارنے کا طریقہ، تیسرا ہوگا اے اینڈ بی. تو کون سا سلیکٹ کریں گی آپ؟ وہ تو اے اینڈ بی سلیکٹ کریں بس گے. بس اسی طرح سے جی آپ کو تو بالکل اگر آپشنز بی نہ نہیں، ہو، آپشنز دی جائیں گی، جس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں اس میں پھر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ پریشان نہ ہو. میں کوئکلی اب سیمپل کوئز جو ہے نا اس سے آپ کو بتاتی ہوں. ایک ٹائپ آف کوسچن جو ایک جیسے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ایک ایک بار کریں گے، لیکن جو ڈفرنٹ آتے ہیں تو پھر ان کی ہم ڈفرنٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں کتنے لوگوں نے سیمپل کچھ کیا ہے، تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کیا تو کل آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو صرف پریکٹس کے لیے ہی دیا تھا. اب یہ کوسچن 1 ہے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے، اس کے لیے بہت سارے علوم سیکھنا ضروری ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں قرآن سمجھنا آسان ہے. تو ہمارا کون سا طریقہ ہوگا جس سے بآسانی قرآن سمجھ میں آ جائے؟ اب اس میں 4 آپشنز دی ہوئی ہیں، اگر کسی نے حل کیا تو بتائیں آپ نے کیا آپشن رکھی؟ قرآن کی آخری 10 صورتیں یہ ہے کہ 6 صورتیں یاد کرنا اور قرآن کو نماز اور سمجھ کے آخری 6 پڑھنا. صورتیں، اور قرآن کی آخری نماز 6 اور صورتیں. آخری 6 صورتیں. ٹھیک ہے نا، جو ہمارا سلیبس ہے اس کا QC 1 کا ہے وہ آ گیا، ٹھیک ہو گئی بات. اب دیکھیں ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ کون سی آیت ہمیں سکھلاتی ہے؟ اس میں بھی 4 الحمدللہ آپشنز ہیں. رب العالمین. عالمین، عالمین سے ہمیں یاد رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے. جب بس اس طرح سے آپ کو ہر آیت کا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں ہر کام میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کون سی ہمیں آیت ہے؟ یہ میں سوال چھوڑ رہی ہوں، یہ سب ایک جی یہ سب ایک ٹائپ کے ہیں، یہ آپ اب ان کو دیکھ کے کر لیجیے گا. اسی طرح سے وضو کے بعد کی دعا، تو آپ نے اس میں غور کرنا ہے، اس میں عبدہ کا اضافہ ہے ضرور ساتھ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، ہاں جی، واجعلنی من المتطہرین. تو اس میں عبدہ والا اضافے والا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بس اس طرح کے اگر ساتھ ساتھ اسے بھی فضیلت تو سب کو پتہ نا، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر یہ آ جاتا ہے سبحان ربی اعلیٰ میں 4 باتوں کا ذکر ہے. تو سبحان کا میں آ گیا پاکی، ربی میں ایک تو ربوبیت آ گئی کہ وہ رب ہے، اور دوسرا وہ میرا رب ہے، ربی ہم نے کہا، ٹھیک ہے. تو اس میں جب ہم میرا کہتے ہیں اس میں اپنائیت آ جاتی ہے، اور اعلیٰ کا مطلب ہے بلندی. تو یہ اس طرح جی میں پڑھا ہوا ہے، تو اس میں سلیکٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں، یہ سب ملتی جلتی ہیں. باقی یہ میں ان کو چھوڑ رہی ہوں، یہ سب آیات کا. جدو کا بھی ابھی معنی آپ نے بتایا تھا، آپ کو سمجھ آتی ہے جو، اور معنی تو آپ کو آ جائیں گے. دوسری جو ضروری چیز ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں. آپ کو بڑا اچھا ڈاکٹر فریحہ نے سمجھایا کہ ہم ٹکڑے کیسے کرتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ انتم ہے تو اس کے ٹکڑے ہم نہیں ہو رہے، لیکن اگر کس کے ہونے ہیں کس کے نہیں ہونے ہم وہ والا نکالتے ہیں. اچھا ایک سورۃ اخلاص کی ایک اور بات کر لیتے، اس میں نے عادات والی بات آپ کو بتا دی. سورۃ فاتحہ میں سورۃ اخلاص کا جو ہے وہ کیا خلاصہ ہے؟ مینلی توحید. توحید، اور یہ جو کہا نا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کے تقریباً 1/3 مضامین میں توحید کا بیان ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ 1/3 مضامین جو ہیں توحید کے متعلق ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو اگر ہم قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھتے تھے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار. یہ خود پڑھا بھی کریں، ہاں جی 3 مرتبہ. یہ دونوں ہیں، دونوں آپشنز ہیں. اس کا جواب ڈی ہے، اے اینڈ بی، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد بھی ہاں پڑھتے تھے 1 بار. جس کے مائک میں شور ہے پلیز اس کو تھوڑی سی بند کر لیں، جب سوال کرنا ہو پھر پوچھنا ہو پھر کھول لیں، ٹھیک ہے. تو موضوع اس کا جو ہے وہ توحید ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ سب چیزوں میں، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ حقوق میں بھی اکیلا ہے، اور وہ اختیارات میں بھی اکیلا ہے. تو اس میں سب جواب ٹھیک ہوں گے، صحیح. جی
پھر اگر ہم اس کو توجہ سے پڑھیں گے سورۃ اخلاص کو تو کیا ہوگا؟ عقیدہ خالص ہو جائے، عقیدہ اخلاص. خالص ہو جائے گا. ہاں عقیدہ، شاباش. یہ ہم نے اس طرح. اب ٹکڑوں کرنے والی میں غلطی نہیں آپ نے کرنی. الائکا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 تو اس کے ہو گئے نا، الا اور کا. واؤ ایک ٹکڑا ہو گیا، الیہ 2 اس کے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ اس کے 5 ٹکڑے بنیں گے. الیکا و الیہ. بڑے غور سے آپ نے ٹکڑے بنانے ہیں کیونکہ یہ سوال بھی آپ کو بہت آتے ہیں. فمنہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3. 3 کون کون سے ہیں بیٹا؟ 2. فا من نہیں ہم. 3 ہیں، 3 ہیں جی. بتائیے فا من اور ہم. 2 کون بتا رہا تھا؟ دیکھیں 2 نہیں ہیں کیونکہ ہم وہ ضمیر ہے جن کے ساتھ ہم حروف جر کو ہم اٹیچ کرتے ہیں، تو من ہم میں 2 آ جائیں گے اور فا بھی علیحدہ سے لگتا ہے شروع میں، ٹھیک ہے نا. تو 3 ٹکڑے ہیں، یہ یاد رکھیے، 2 نہیں ہیں. اس طرح سے اللہ معہم، اس کے بھی اسی طرح سے 3 ٹکڑے ہوں گے. اللہ کے تو ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. ماں ہمیں پتہ ہے علیحدہ، ہم اس کے ساتھ ہم نے ضمیر تھا جو اس کے اسم ضمیر، اس کو ہم نے ساتھ جوڑا ہے. اسی طرح سے انتم مسلم، اب علیحدہ ہوگا، انتم علیحدہ ہوگا، اور مسلم ان بھی ایک لفظ ہے، تو 3 اس کے بھی ٹکڑے ہوں گے. یہ اس کا جواب. اسی طرح ابھی حمدی کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 4 نہیں 3. جی 4 کون کون سے ہیں؟ 4 ٹھیک ہیں. 4 کون بتا رہے ہیں بیٹا؟ بتائیے. وا بی ہم دی کا. ہاں کا علیحدہ ہے تو 4 ٹھیک ہے. 3 نہیں ہے، 4 ہیں، ٹھیک ہے. کا علیحدہ ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اب جو سوال جس میں اکثر ابھی سسٹر نے پوچھا بھی تھا کہ 4 میں سے ایک مختلف کا انتخاب کریں. جب یہ کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ سوال آپ کرنے لگیں، تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ جو ترتیب ہم نے ہے اس کے حساب سے کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے آپ اسم فعل اور حرف کے مطابق دیکھیں. بے شک ایک بلینک پیپر اور پینسل آپ پاس رکھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھتے جائیں، اس میں آپشن اے ہے وہ کیا ہے، اس کے آگے آپ لکھ لیں اگر آپ کو مشکل پڑ رہی ہے. دوسری آپشن میں کہ اچھا یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، اچھا یہ بھی فعل ہے. تو اس طرح سے اگر آپ لکھ کے بھی کر سکتے تو پہلے انہیں اسم فعل حرف کے حساب سے کرنا ہے. بعض دفعہ اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو چھوڑ دیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ واحد جمع کے حساب سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی نہیں ہے پھر آپ نے مؤنث مذکر کے حساب سے رکھنا ہے. اس ترتیب کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ غلطی کر دیں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے جانا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم اسم فعل حرف سے کریں گے. اب ہم کوئی سوال اس میں سے لے لیتے ہیں. دیکھیں دی ہوئی ترتیب کے مطابق درج ذیل 4 میں سے کون سا مختلف ہے؟ اس کے آپشن سنیں. اے از فعلو، بی از فعلتم، سی از، اب یہ دیکھیں یہ پڑھ نہیں رہا، فعلتو، اور ڈی از فعلنا. اب یہ دیکھیں پیش اور زبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو میں نے جیسے اس کو زوم آؤٹ کیا تو مجھے نظر آ گیا کہ یہ فعلتو ہے. اب آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سا مختلف ہے اور کیوں؟ فعالا کیونکہ وہ جمع نہیں ہے. وہ واحد ہے، باقی فعلو بھی جمع ہے، فعلتم بھی جمع ہے، فعلنا بھی جمع ہے. نا الف مدہ ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا لمبا پڑھ، بے شک اس پہ حرکت نہیں ہوتی، لیکن جس الف سے پہلے زبر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ الف مدہ ہے، اور ہم اس کو نہ کر کے پڑھیں گے جیسے ابھی ہمیں میڈم نے بتایا تھا. تو فعلنا، اگر صرف زبر ہوتی تو فعلنا، الف سے آتا ہے فعلنا، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے. تو یہ جو ہے اب آپ کو سمجھا کہ یہ واحد ہیں اور باقی تینوں جمع ہیں. اب نیکسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. حاذہی، ہاؤلائی، ہیا، تلکا. جی اس میں اب بتائیں کون سا فرق؟ یہ بھی وہ جمع ہے، باقی سارے جو ہیں وہ اس میں سنگولر ہیں. نیکسٹ میں آ جائیں. ہاں اب فی، بی، لی اور ما. اب اس میں کون سا ڈفرنٹ ہے؟ لی، ما، کیونکہ فی بھی حرف جر ہے، بی بھی حرف جر ہے، لی بھی حرف جر ہے. ما جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہ حروف کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، حرف کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں ظرف ہے، اس لیے یہ علیحدہ ہے، اس کو ہم کر لیں گے علیحدہ. ٹھیک ہوگی، شاباش. اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. اب ان 4 میں کون سا مختلف ہے؟ کوسچن 27. اس میں آپشنز آپ کی ہیں مسلماتن. اب یہ دیکھیں اس کی
وہ تنوین جو ہے نا جوڑ کے لکھی ہوئی ہے, تھوڑی سی ڈفرنٹ, اس کو غور کر لیں, اس میں گوگل میں ایسے ہی لکھی جاتی ہے, مسلمون, مومناتون, صالحاتون, یہ تو بہت ہی آسان ہے. آپشن مسلمون. بی مسلمون, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مذکر ہے, باقی تینوں کیا تھے, وہ مؤنث. شاباش, بس تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ مختلف آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھیں, غلطی لگ رہی ہے آپ لکھ سکتے ہیں, پلین کاغذ پینسل رکھ لیں, اس میں چیٹنگ نہیں ہے, پلین کاغذ ایک رکھیں, اس پہ لکھ لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے, ٹھیک ہے. اب ان میں کیا, اس کوشچن نمبر 28, دولین, مسلمون, صالحین, مسلماتون, اس کا کیا جواب ہے؟ مسلماتن. چونکہ وہ جمع مؤنث ہے, الف تا والا ہے, باقی ساری جو ہیں وہ یانون اور وانون والی جمع تھی, مذکر کی تھی. اب یہ دیکھیں, مندرجہ ذیل الفاظ میں اسم فعل حرف کی پہچان کریں, یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں نا, اس کے آگے آپ ٹک کرتے جائیں گے. حسنتن ہے, جعلہ ہے, علا ہے, ہوا, ان, ذکرو, تو بڑی کلیئر ہے کہ حرف اس میں کون سا ہے اور فعل کون سا ہے اور اسم کون سا ہے, ٹھیک ہے. پہلا اسم ہے, پھر اس کے بعد فعل ہے ایک, پھر تینوں حروف ہیں, پھر دوبارہ فعل ہے. فعل کے مختلف صیغے تو اب آپ پہچانتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو ہے اسماء اشارہ سے ملانا ہے. اب ہاذا کے لیے کس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاذا یہ مذکر, ٹھیک ہے. ہاؤلائے یہ سب, یہ سب, ہاں شاباش, یہ مذکر مؤنث دونوں کا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, تو یہ سب ہوگا. ذالکا وہ مذکر, ٹھیک ہے, اور تلکا ہوتا تو وہ پھر وہ مؤنث ہوگا. اولائے کا جو ہے وہ سب, اس میں مؤنث مذکر نہیں, کیونکہ یہ دونوں کی ایک ہی جمع ہے, تلکا کی بھی جمع اور ذالکا دونوں کی جمع, اولائے کا دونوں کی ہے. اور حاضے ہی ہمیں پتا ہے, حاضے ہی یہ مؤنث, یہ مؤنث مذکر. آپ تو بس اسی طرح سے پھر نیچے معنی ہے, معنی تو آپ لوگوں کو آتے ہیں, چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر. اب یہ کہ کس نے کہا؟ اگر آپ کو نہ یاد آ رہا ہو تو کیا کرنا ہے, آپ نے فریز یاد کرنی ہے, انشاءاللہ. جب ہم انشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر, ٹھیک ہے. ہاں, کبھی جلدی نہ کریں, فریز یاد کر لیں. انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک, بے شک, ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین. ان کہ اشہد ان لا الہ, کہ شاباش. اندہ تو بہت ہی آسان ہے, پاس تو بہت آسان ہے. آپ کو ان کو ہمیشہ فریز یاد کر کے پھر ان کا آپ کو مطلب یاد صحیح رہے گا. ایک دم سے نہ بولیں ہمیں انا, انا. دیکھیں ان اور انا کا ایک ہی مطلب ہے, تو اگر ہم فریز سے یاد رکھیں گے ہماری غلطی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ٹیبلز والے سوال تو آپ کو میرا خیال ہے مشکل نہیں لگ رہے ہے نا, وہ تو اتنی دفعہ آپ لوگ ریوائز کرتے ہیں, وہ تو آپ سب کر سکتے ہیں. باقی اگلے ٹیبلز والی سوال ہیں. اب رہی عربی بول چال, دیکھیں عربی بول چال میں ہم نے کیا یاد رکھنا ہے, جو ہے جیسے فعلا اور فعل ہوا تو ان دونوں کا جواب بھی فعلا اور فعلو سے ہی آئے گا. لیکن جب ہم فعلتا کرتے ہیں, سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا, تو وہ کہے گا یہ میں نے کیا یا میں نے نہیں کیا. تو فعلتا کا جواب فالتو, تا کا جواب تو سے, تا کا جواب تو سے, جعلتا کا جواب جعلتو سے, ٹھیک ہے. نصرتا کا جواب نصرتو سے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم جمع پہ آ جائیں گا, ہم کہتے ہیں نصر تم, تو اس کا جواب نصرنا, نا کو لمبا کر کے ہم نے کہا نصرنا. تو یہ ہم نے, اگر ہمیں یہ پتا ہے تو ہم سوالوں کے جواب بالکل ٹھیک دے سکتے ہیں. اگر ہاں میں جواب ہوگا تو پھر ہم نام سے جواب دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہیں نہ سے کہیں تو ماضی ہی آپ کو کرایا, ماضی کا جواب ما. ماضی میں ہم نہ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ماں ایک تو ہم نے اس میں نہیں کے لیے اس میں استعمال کریں گے, ویسے ماں کے ہمیں اور مطلب بھی پتا ہے نا, جو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کنیکٹنگ ورڈ کے اس میں ساتھ بھی آتا ہے, نہیں کا بھی جواب آتا ہے. باقی سوال جواب آپ کر لیں گے, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا پیپر. آپ اس کے بعد
انشاءاللہ کل کا کوئز کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے اور جو ہے آپ کو کا بہت اچھا کوئز ہو جائے, آپ کو بہت اچھا اس کا اجر ملے. چلیں اب پھر اجازت لیں, اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.